تمامی ارباب منبر بالخصوص رفیق من قاری حسن رضا صاحب قبلہ، تمامی ارباب منبر سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت خوشی کا موقع ہے، آپ نے غوث اعظم کے نام کی محفل کو سجایا ہے۔ غوث اعظم کے دیوانے ہیں، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناگی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضرات، یہ غوث اعظم کی محفل ہے اور دیوانوں نے اس محفل کو سجایا ہے۔ غوث اعظم کے دیوانوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ آپ غوث اعظم کے دیوانے ہیں تو محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ حضرات، آپ نے دیوانے تو بہت دیکھے، اس دنیا میں بہت سے دیوانے نظر آتے ہیں، کوئی کسی کا دیوانہ ہے تو کوئی کسی کا دیوانہ ہے، کوئی لال قلعے کا دیوانہ ہے تو کوئی تاج محل کا دیوانہ ہے، کوئی قطب مینار کا دیوانہ ہے، اور جو جس کا دیوانہ ہوتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ جو انسان جس کا دیوانہ ہوتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ لال قلعے کا دیوانہ اگر تعریف کرے گا تو لال قلعے کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا، اگر تاج محل کا دیوانہ ہے تو وہ تاج محل کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا، اگر قطب مینار کا دیوانہ ہے اور وہ تعریف کرے گا تو قطب مینار کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن جب نبی کا دیوانہ اپنے نبی کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، نبی کا دیوانہ اپنے نبی کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، جب نبی کا دیوانہ نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے، جب نبی کا دیوانہ نبی کی سخاوت کو دیکھتا ہے، تو وہی نبی کا دیوانہ بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، بھائی کیا بات ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور وہی دیوانہ، وہی عاشق رسول، وہی سیدی سرکار اعلی حضرت جب غوث اعظم کی تعریف بیان فرماتے ہیں تو بالکل اسی انداز میں فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑا بیس سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ کیونکہ حضرات، اس دنیا کے اندر جس کو جو ملا، جب ملا، جتنا ملا، میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ تڑپ کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، جس کو جو ملا ہے۔
سنتے چلو، امام علی مقام کے بچپن کا زمانہ ہے، میرے حسین کا گزر ایک گلی سے ہوا، سامنے سے آپ کے ہم عمر ایک لڑکا چلا رہا تھا، اس کی نگاہ امام علی مقام پر پڑی تو دیکھتا رہ گیا، سوچنے لگا دنیا میں اتنا حسین و جمیل بھی کوئی ہے، اس سے رہا نہیں گیا، امام علی مقام کے پاس میں آتا ہے اور کہتا حضور آپ کون ہیں؟ تو میرے امام نے فرمایا آپ کون ہے؟ سبحان اللہ، آپ کون ہے؟ میں دنیا کے مشہور سخی حاتم طائی کا پوتا ہوں، تو حسین نے فرمایا اگر تم دنیا کے مشہور سخی حاتم طائی کے پوتے ہو تو ہم بھی دنیا کے مشہور نبی کے نواسے ہیں۔ حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے بہت بڑے سخی دادا کا پوتا ہوں، حسین نے فرمایا بہت بڑے نبی کا نواسا ہوں۔ حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے میرے دادا کی سخاوت کے چرچے دنیا والوں کی زبان پر ہوتے ہیں، تو حسین نے فرمایا میرے نانا کی نبوت کے چرچے فرشتوں کی زبان پر ہوتے ہیں۔ حاتم طائی کا پوتا اپنے دادا کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے دادا کی ایک بہت بڑی حویلی تھی اور اس حویلی کے 10 دروازے تھے اور ان دروازوں پر مانگنے والوں کی لین لگی ہوا کرتی تھی، مانگنے والوں کی بھیڑ لگی ہوا کرتی تھی۔ میرا دادا بانٹا کرتا تھا، ایک دروازے سے دے کر کے جب میرا دادا دوسرے دروازے پر پہنچتا تو مانگنے والا بھی دوسرے دروازے پر پہنچ جاتا تھا، جب دوسرے سے بانٹ کر کے تیسرے پر پہنچتا تو مانگنے والا بھی تیسرے پر پہنچ جاتا تھا، لیکن میرا جھڑکتا نہیں تھا، کسی کو ڈانٹتا نہیں تھا، یہ نہیں کہتا ایک پر لے چکے دوسرے پر نہیں ملے گا، دوسرے پر لے چکے تیسرے پر نہیں ملے گا، کہتا ہے اتنے بڑے سخی دادا کا پوتا ہوں۔ تو حسین نے فرمایا نادا سن، میرے نانا کی کوئی بہت بڑی حویلی نہیں تھی، ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی اور اس جھوپڑی پر مانگنے والوں کی لین لگی ہوا کرتی تھی۔ اے نادا سن، جب میرے نانا کی بارگاہ میں حضرت صدیق آئے ہیں، صداقت کے امام بن کے چلتے ہیں، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں فاروق اعظم آئے ہیں، عدالت کے سلطان بن کے چلتے ہیں، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں عشق کی خیرات لینے کے لیے مولا علی پہنچے، حیدر کرار بن کے چلتے ہیں، اور جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں عشق کی خیرات لینے کے لیے غوث اعظم پہنچے تو ولیوں کے سلطان بن کے چلتے ہیں، اور جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں عشق کی خیرات لینے کے لیے بریلی کا احمد رضا پہنچا تو وقت کا مجدد بن کے چلتا، اور حضرت پکار اٹھے یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ رفیق القادری صاحب قبلہ، عشق محبت، شہنشاہ ترنم عثمان رضا ہارونی، شہنشاہ ترنم عثمان رضا ہارونی، جشن غوث البرا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین ٹھریا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر روم پر سارے ملک ہندوستان عثمان رضا ہارونی صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات اس دنیا کے اندر جس کو جو بھی ملا ہے میرے مصطفیٰ کے در سے ملا ہے، آمینہ کے لال کے صدقے میں ملا ہے، جس نے جتنی نبی سے محبت کی ہے وہ اتنی کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ اللہ اکبر، جب نبی کی محبت کا چراغ اعلیٰ حضرت نے اپنے دل کے اندر روشن کیا تو اعلیٰ حضرت وقت کے مجدد بن کے چمکے ہیں۔ اور جانتے ہو مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد کسے کہتے ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جب کسی کو مجدد بناتا ہے، جب خلاق کائنات کسی کے سر پر مجددیت کا تاج رکھتا ہے تو وہ مجدد اپنے وقت کے اللہ کے ولیوں کو چاہے جس کام پر لگا دے۔ سبحان اللہ، مجدد کو اختیار عطا فرماتا ہے کہ وقت کا مجدد اپنے وقت کے اللہ کے ولیوں کو چاہے جس کام پر لگا دے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے وقت کے اللہ کے ولیوں کو ایک کام دے دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو، ارے اے اللہ
والوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، تو اللہ والوں کی ایک جماعت تصور کے عالم میں قلب احمد رضا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے۔ کہا چلو وقت مجدد کا حکم ہے، اعلیٰ حضرت کے دل کو تلاش کریں گے، اعلیٰ حضرت کے دل کو ڈھونڈیں گے، تو اللہ والوں کی ایک جماعت تصور کے عالم میں قلب احمد رضا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے۔ کہا چلو شہدانہ دیکھ لیا جائے، آتے تو ہے، ہو سکتا ہے قلب احمد رضا یہاں مل جائے۔ اللہ والوں کی جماعت جب شہدانہ پہنچی، قلب احمد رضا کو تلاش کیا لیکن قلب احمد رضا نہ ملا۔ کہا چلو رامپور چلتے ہیں، حافظ شاہ جمال اللہ کے دربار پر قلب احمد رضا کو تلاش کریں گے۔ اللہ والوں کی جماعت تصور کے عالم میں قلب احمد رضا کو تلاش کرنے کے لیے جب رامپور کی سرزمین پر پہنچی، قلب احمد رضا نہ ملا۔ کہا چلو غوث اعظم کے آستانے پر قلب احمد رضا کو ڈھونڈیں گے، اعلیٰ حضرت کے دل کو تلاش کریں گے۔ اللہ والوں کی جماعت جب غوث اعظم کے دربار پر پہنچی، قلب احمد رضا کو تلاش کیا لیکن قلب احمد رضا نہ ملا۔ کہا چلو مصطفیٰ کے سبز گنبد پر دیکھ لیا جائے، آمینہ کے لال پر دیکھ لیا جائے۔ جب اللہ والوں کی جماعت نبی کے سبز گنبد پر پہنچی تو دیکھا کہ قلب احمد رضا نبی کے قدموں میں لوٹ رہا ہے، نبی کے قدموں میں مچل رہا ہے۔ اللہ والوں کی جماعت پکار اٹھی، ارے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ مشکل تیرے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ زندہ باد، تاج و شریعہ، تاج و شریعہ، تاج و شریعہ، تاج و شریعہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت جب نبی بیان فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، جب غوث اعظم کی تعریف بیان فرماتے بالکل اسی انداز میں فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ رات یاد رکھیے جتنے نبی ہیں سب خدا کی شان ہے، تڑپ کر بولو سبحان اللہ۔ جتنے نبی ہیں سب خدا کی شان، حضرت آدم خدا کی شان، حضرت نوح خدا کی شان، حضرت ابراہیم خدا کی شان، حضرت اسماعیل خدا کی شان، جتنے نبی ہیں سب خدا کی شان ہے، لیکن میرے مصطفیٰ خدا کی سب سے بڑی شان ہے، سب سے بڑی شان ہے۔ اور جتنے ولی ہیں سب مصطفیٰ کی شان ہے، جتنے ولی ہیں سب مصطفیٰ کی شان، نظام الدین مصطفیٰ کی شان، علاء الدین مصطفیٰ کی شان، قطب الدین مصطفیٰ کی شان، غریب نواز مصطفیٰ کی شان، جتنے ولی ہیں سب مصطفیٰ کی شان ہے، لیکن غوث اعظم مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان ہے۔ کیا مطلب صاف ہے پیارے، مصطفیٰ کا نبوت میں کوئی جواب نہیں اور غوث اعظم کا ولایت میں کوئی جواب نہیں، وہ نبوت میں لاجواب ہیں، یہ ولایت میں لاجواب۔ جب میرے آقا اس دنیا پر تشریف لائے تو نبی کے شانے پر بہر نبوت، اور جو غوث اعظم اس دنیا پر تشریف لائے غوث اعظم کے کاندھے پر نبی کے قدم کا نشان۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب صاف ہے پیارے، مصطفیٰ کی مہر نبوت اس بات پر تال ہے، اے دنیا والوں جان لو، آمینہ کا لال، آمینہ کے لال کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آمینہ کا لال نبیوں کا سردار ہے، اور غوث اعظم کے کاندھے پر جو نبی کے قدم کا نشان ہے وہ پکار کے کہہ رہا ہے جس طرح میرے نبی نبیوں کے سردار ہے اسی طرح غوث اعظم ولیوں کے سردار ہے، بے شک سبحان ولیوں کے سردار ہے۔ رات معراج کی رات جب میرے آقا رب کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے تو ایک سواری آئی جسے براق کہتے ہیں۔ میرے آقا نے جب براق سے مڑ کر کے میرے مصطفیٰ کو دیکھا، میرے آقا نے اپنا دست مبارک براق پر رکھا تو براق پھول کر کے 40 فٹ اونچا ہو گیا، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 52 فٹ اونچا ہو گیا۔ جب براق اوپر کو اٹھا تو روح غوث اعظم نے اپنا کاندھا پیش کر دیا، سبحان اللہ۔ پر سوار ہو کر کے جب براق پر سوار ہوئے ایک مقام پر پہنچ کر کے براق نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے اب بس۔ اس کے بعد ایک اور سواری آئی جسے رف رف کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ رف رف پر سوار ہوئے، ایک مقام پر پہنچ کر کے رف رف نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے اب بس۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو کہ سدرا سے گزرے جسم بیڑے پہ قدسیوں کے، سدرا سے گزرے جسم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں،
सुभान अल्लाह सुभान ये है मेरे मुस्तफा रब के पास हुए, रब का दीदार किया। आमिना के लाल ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला एक सवारी थी बुराक, एक सवारी थी रफ रफ, परवरदिगार ये तीसरी सवारी कौन सी जिस पर सवार हो करके रूह को बालिग की कल्ब को इत्मीनान हासिल हुआ? तो रब ने फरमाया मेरे प्यारे जिस पर तुम सवार हुए थे वो कोई और नहीं तुम्हारा उम्मती अब्दुल कादिर है। तो मुस्तफा ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला परवरदिगार जिस अब्दुल कादिर ने मेरे जिस्म को अपनी गर्दन पर ले लिया तो उसके जिस्म को बलियों की गर्दन पर रखना। आला हजरत पुकार उठे, अरे सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा? औलिया मनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं 16 शव्वाल मुकर्रम 521 हिजरी बरोज मंगल नमाज जोहर से पहले गौसे आजम फरमाते मैं सोया हुआ था, ख्वाब में आका करीम तशरीफ लाई, फरमाया मेरे लाल अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते? बेटा तुम्हारी तकरीर से लोगों को बहुत फायदा होगा। गौसे आजम ने अर्ज किया, नाना जान यहाँ बहुत बड़े बड़े फसीह बलीग लोग हैं, इन फसाह के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, मेरे आका ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। सुभान अल्लाह, 7 मरतबा। कुछ देर के बाद हजरत अली तशरीफ लाए, हजरत अली ने भी फिर वही इरशाद फरमाया तो हजरत अली ने 6 मरतबा अपना लुआबे दहन डाल दिया। सुभान अल्लाह, कितने? 6 मरतबा। गौसे आजम फरमाते मैंने उसकी दादा जान नाना जान ने 7 मरतबा, आपने 6 मरतबा क्यों? तो कुर्बान जाओ मौला कायनात इरशाद फरमाते ए बेटा 6 मरतबा इसलिए ताकि आदत में नबी की बराबरी न हो गए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बराबरी न हो जाए। आज डेढ़ जान का मच्छर भी कहता है कि वो तो हमारी तरह है। हज़रात जिन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा कि नबी हमारी तरह है, जिन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, आप देखें उनकी कब्र पर उल्लू भी बैठने को तैयार नहीं। और जिस शाहजहां का ये अकीदा है, जिस शाहजहां ने ये अकीदा रखा कि नबी कल भी जिंदा थे, नबी आज भी जिंदा है, आप उस शाहजहां के ताजमहल पर देखें कितना ही बड़ा अपने आप को सुपर पावर कहने वाला आज भी झाड़ू लगाता हुआ नजर आता है। शाहजहां का यह अकीदा है कि नबी कल भी जिंदा थे, नबी आज भी जिंदा है। आज दुनिया उसे याद कर रही है। जानते हो ये शाहजहां कौन है? आगरे के अंदर एक ताजमहल बना हुआ है और ताजमहल बनवाया शाहजहां ने। ये शाहजहां किसे कहते हैं? शाहजहां ने ख्वाब में अर्श आजम पर एक मस्जिद देखी, अर्श आजम पर शाहजहां ने ख्वाब में एक मस्जिद देखी, कहा मुझे ये मस्जिद बनवाना है। इंजीनियरों को बुलाया गया, कहा तुम नक्शा तैयार करो, जो मैंने ख्वाब में मस्जिद देखी है मुझे एक मस्जिद बनवाना है। तो ख्वाब देखे शाहजहां इंजीनियर नक्शा कैसे बना सकता है? तो नक्शा इंजीनियर बनाते गए, शाहजहां फ्लॉप करता गया, इंजीनियर नक्शा बनाते गए, शाहजहां फ्लॉप करता गया। तो एक इंजीनियर परेशानी के आलम में दिल्ली के चांदनी चौक पर एक अल्लाह के वली रहा करते थे। फरमाया बेटा क्या बात है? इंजीनियर कहता हुजूर बड़ा परेशान हूँ। कहा क्या हुआ? कहा शाहजहां ने न जाने कौन सा ख्वाब देखा है, न जाने कौन सी मस्जिद बनाने के लिए है, हम नक्शा बना करके देते हैं, शाहजहां नक्शे को फ्लॉप कर देता है। उस अल्लाह वाले ने फरमाया शाहजहां को जो नक्शा चाहिए वो मेरे पास है। सुभान अल्लाह, नहीं क्या बात है, मेरे पास है, आजा। उन बुजुर्ग ने अपनी चादर डाली, वो इंसान वो इंजीनियर मुशाहिदे में अर्श आजम को देखने लगा। तो अर्श आजम पर जो मस्जिद थी अंदर अंदर नक्शा तैयार करने लगा। जब नक्शा मुकम्मल हो गया कहा बाबा मैं कहाँ था? बोले कहीं भी था, तेरा काम हो गया, जा नक्शा शाहजहां को दे दे। शाहजहां ने नक्शा देखा, देखने नीचे से ऊपर तक देखता है, कहता तुम नक्शा कहाँ से लेकर के आए हो? कहा कहीं से भी लाए, ये बताओ नक्शा पसंद है कि नहीं है? शाहजहां कहता हाँ हाँ ये वही नक्शा है जो मैंने ख्वाब में देखा था। अल्लाह अकबर, मस्जिद की तामीर शुरू होने वाली है। तो शाहजहां ने एक शर्त लगा दी, ए लोगों सुनो सुनो, इस मस्जिद की मैं पहली ईंट वो लगाएगा, मस्जिद की तामीर पहले वो शुरू करेगा जिसने कभी तहज्जुद की नमाज न छोड़ी हो। इस मस्जिद की पहली ईंट वो लगाएगा जिसने कभी तकबीर उला न छोड़ी हो। इस मस्जिद में पहली ईंट वो रखेगा जिसकी कभी असर की सुन्नतें तर्क न हुई हो। अल्लाह अकबर, शाम होने वाली थी, शाहजहां ने ये शर्त लगा दी। लोग इंतजार कर रहे थे कौन सा मुत्तकी इंसान है जो मस्जिद की पहली ईंट लगाएगा। जब शाम होने वाली थी, आगे कोई ना बढ़ा, तो शाहजहां ने तामीर का काम शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, काम शुरू कर दिया। उलमा ने पकड़ा
شرط تم نے لگائی تھی پہلی عید وہ رکھے گا جس کی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، پہلی عید وہ رکھے گا جس کی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہو. تو شاہجہاں کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، شاہجہاں اشک بار آنکھوں سے کہتا لوگے تمہارا بادشاہ شاہجہاں جب سے بالغ ہوا ہے آج تک کبھی عصر کی سنتوں کو نہ چھوڑا ہے. شاہجہاں جب سے بالغ ہوا ہے آج تک شاہجہاں کی کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہے. زندہ باد. مسجد تعمیر ہو گئی. تعمیر ہونے کے بعد شاہجہاں نے کہا اس مسجد میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. مسجد میں تالا لگا دیا گیا. لوگوں نے کہا شاہجہاں بڑا خوبصورت مسجد بنائی ہے، بڑی عالی شان مسجد بنائی ہے، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ مسجد میں تالا کیوں لگا دیا؟ تو شاہجہاں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، اے آقا مسجد بنانے کا حکم تھا، یا رسول اللہ مسجد بنا دی. اے مصطفیٰ اب اس مسجد میں نماز تب شروع ہوگی جب آپ اس مسجد میں آ کر کے نماز ادا کریں گے. اور جانتے ہو شاہجہاں کا زمانہ نبی سے تقریباً 1200 سال بعد کا زمانہ ہے. شاہجہاں کا ایمان یہ ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھے، نبی آج بھی زندہ ہے. اللہ اکبر. ایک دن شاہجہاں نے اعلان کر دیا لوگوں مسجد کا تالا کھولو، مسجد میں نماز پڑھی جائے گی. لوگوں نے کہا شاہجہاں شرط تم نے لگائی ہے جب تک آقا اس مسجد میں نماز نہ پڑھ لے اس میں نماز شروع نہ ہوگی. تو شاہجہاں نے کہا لوگوں رات مصطفیٰ نے اس مسجد میں نماز ادا کی ہے. کہا تم یہ خوشبو نہیں دیکھ رہے، یہ کیسی خوشبو پھیلی ہوئی ہے؟ ارے بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے؟ شاہجہاں نے کہا تم خوشبو نہیں دیکھ رہے؟ کہا لوگ رات میں نے مصطفیٰ کو وضو بناتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جب وہاں دیکھا تو وہاں پانی بہ رہا تھا. آج بھی جب آپ دہلی کی جامع مسجد میں جائیں گے اور دہلی کی جامع مسجد میں جو وضو کا ہاؤس بنا ہوا ہے اس میں ایک طرف جالی لگی ہوئی ہے اور اس جالی پہ لکھا ہے اے لوگوں یہ وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ نے وضو فرمایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شاہجہاں کا ایمان یہ ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھے اور نبی آج بھی زندہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ اکبر. حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا تاکہ عدد میں نبی کی برابری نہ ہو جائے. بس حضرات آخری بات سماعت کر لیں، وقت کی قلت ہے. حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حضرت امیر خسرو کی بارگاہ میں ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ ایک اللہ کا ولی رب کی عبادت اور ریاضت کر کے رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا. رب نے فرمایا میرے بندے میں تیری عبادت اور ریاضت سے خوش ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ بندہ مومن عرض کرتا مولا تیری بارگاہ میں اب بچا ہی کیا ہے جو میں تجھ سے مانگوں؟ اب بچا ہی کیا جو میں تجھ سے مانگوں؟ رب نے فرمایا میرے بندے میں تیرا رب ہوں. کہا بے شک مولا تو میرا رب ہے. کہا پھر مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ بندے مومن عرض کرتا مولا تو مجھے نبوت عطا کر دے. رب نے فرمایا نبوت تو آمنہ کے لال کو دے چکا. سبحان اللہ. مولا پھر تم مجھے کتاب عطا کر دے. کہا قرآن آخری کتاب تھی، آمنہ کے لال کو دے دیا. کہا مولا اگر کتاب نہیں ملتی، نبوت نہیں ملتی، مولا پھر مجھے صداقت دے دے. کہا صداقت تو صدیق کو دے چکا. کہا مولا عدالت دے دے. عدالت تو عمر کو دے چکا. کہا مولا شجاعت دے دے. شجاعت اور بہادری تو علی کو دے چکا. بندے مومن عرض کرتا مولا اگر نبوت نہیں ملتی، شجاعت نہیں ملتی، مولا سخاوت نہیں ملتی، پروردگار عالم مجھے بوئے علی دے دے، علی کی خوشبو دے دے. رب نے فرمایا بوئے علی دے دی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جسے بوئے علی مل جائے وہ بوئنی شامس قلندر ہو جائے، اور جسے علی کا لعاب دہن مل جائے وہی دوغوں سے اعظم ہو جائے. نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث البرا کانفرنس حضرت علامہ رفیق القادری صاحب قبلہ. اعلی حضرت پکار اٹھے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں کے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے جیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. استغفر اللہ ربی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.